میرا رب کہتا ہے کہ بندے تم میرے گھر کا مہمان ہے، ایک چھوٹی چیز تو نہیں. یہ کسی کا گھر ہے؟ کسی کا نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں. کوئی کہہ نہیں سکتا میرا، بنانے والا بھی نہیں کہہ سکتا، پیسے دینے والا بھی نہیں کہہ سکتا، کارپیٹ ڈالنے والا بھی نہیں سکتا. خادم ہیں، خدمت کرتے ہیں جس کو اللہ توفیق دے دے، لیکن یہ کوئی نہیں کہے گا جی میرا گھر ہے، کہہ ہی نہیں سکتا. گھر کس کا ہے؟ تو پھر ریکمنڈ تو اللہ کے گھر ہم آئے ہیں. کس کے گھر ہیں؟ اللہ کے. اللہ کے تو 2 ہی گھر ہیں دنیا کے اندر، مسجد ہے اور آخرت میں جنت ہے. مومن کے یہی 2 ٹھکانے ہیں، یا تو مسجد میں ہوتا ہے یا پھر کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا. تو یہ 2 گھر ہیں اللہ. وہاں کیا ہے؟ یہاں جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو یہاں بھی اسی انداز سے اللہ تعالیٰ مہمانی فرماتے ہیں جیسے جنت میں انسان کو جنت میں مہمانی فرماتے ہیں. فرق کیا ہے؟ اللہ کیونکہ اسباب کی دنیا ہے، اس مہمانی کو اللہ پاک نے یہاں پوشیدہ کر دی ہے اور حدیث کے ذریعے روایت فرما دی، بتا دی تاکہ کچھ فائدہ اٹھانے والے اٹھائیں. اور جنت کا معاملہ کھلا رکھ دیا، کہتے ہیں وہ تو جب آپ آئیں گے وہ تو اوپن ہوگی الحمدللہ. تو انعامات کے میں نے بتایا مومن کے 2 ہی ٹھکانے ہیں. یہاں بھی بیٹھے گا تو اللہ کی مہمانی میں ہے، وہاں بھی جائے گا تو اللہ کی مہمانی میں. تو اللہ ہے، اللہ اپنے مہمانوں کو ویسے کیسے چھوڑ دے گا؟ تو فرماتا ہے در تو میرے گھر آیا ہوا ہے، ہر سانس کے بدلے تیرے، ہر سانس کے بدلے اللہ پاک کہتا ہے تیرا جیسے تو سانس لیتا ہے جنت میں تیرا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. پتہ ہے کہاں کتنے درجے آدمی لے کر جائے گا جتنی دیر بیٹھا ہے، ویسے ہی بیٹھ جائے کچھ نہیں کر رہا. تو کیا ہو رہا ہے؟ سانس، ہر سانس کے بدلے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اس کے جنت کا درجہ بلند کر رہا ہے. اب ہمیں تو پتہ نہیں، ہمیں یہ ہماری جنت کہتے ہیں ہاں یہ میری مہمانی میں تو تھا. بیوقوف اور بیٹھ جاتا ہوں تو اور درجے بلند کر دیتا. گھر کیوں بھاگتا تھا جب کوئی کام نہیں تھا تیرے گھر میں، جب کچھ بار تیرا کام ہی نہیں تھا، اور تو ویسے ہی ریٹائر بڈھا تھا، کیا ملنا تجھے آگے؟ لڑنی تھا نا جا کے بچوں سے، تو نے اور کیا کرنا تھا؟ سب کچھ چھوڑ آ میرے گھر میں بیٹھ جا. کتنا فضل کر رہے ہیں. انعام بھی بتا دیا اللہ نے کہ ہر سانس کے ساتھ ایک درجہ تیرا جنت میں، اور ایک درجہ اللہ کے نزدیک وہ کیا درجہ ہوگا کہ کہاں جب آپ نکلیں گے یہاں سے گھنٹے کے بعد تو کیا لے کر جائیں گے، کیسے درجے لے کے جائیں گے. پھر فرمایا کہ مہمان تو میرا ہے، ایک درجہ بلند کروں گا. اور اوپر جتنے بھی میرے مخلوق ہے آسمانوں پر، جن کو ملائک کہا جاتا ہے، فرشتے کہا جاتا ہے، جب تو مسجد میں ہوتا ہے تو وہ بھی تیری مہمانی کرتے ہیں. جب میں مہمانی کر رہا ہوں تو وہ تو میرے خادم ہیں، سارے سب مہمانی کرتے ہیں. ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ جب تک یہ مسجد میں بیٹھا رہے اس پہ درود بھیجتے رہو. اب کروڑوں کتنے فرشتے ملائک ہیں، کتنا لطف آتا ہے ایسی باتیں سن کر. سبحان اللہ، بات کچھ بھی نہیں ہے. کیا کیا ہم نے؟ کتنا بڑا فیل کیا ہے مجھے پتا ہے، لیکن قدر کی ہے کسی انسان نے. بس تھوڑی سی نیت آپ کر لیا کریں. اب حدیث پہنچ گئی ہے نا، اس قدر کے ساتھ آئیں. بہت بڑی چیز ہے مسجد میں جانا. بلکہ جو جتنا پہلے آئے گا الحمدللہ اتنی مہمانی قبول کرے گا اللہ پاک. ایک درجہ بلند، فرشتوں کو حکم کہ اس کے لیے رحمت بھیجو، رحمت مجھے درود بھیجو، درود بھیجتے اللہ. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں، اور تجھے انعام میں دیتا ہوں اس پر. ہر سانس کے بدلے، ہر سانس کے بدلے جنت بلند، ہر سانس کے بدلے درود. اب کتنے سانس، کتنے فرشتے، کتنا آدمی رحمتوں کا نزول ہو گیا فرشتوں سے. آگے چلے کہتا ہے پھر ہر سانس کے بدلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر سانس کے بدلے تجھے 10 نیکی بھی عطا کرتا چلا جاؤں گا. کروڑا نیکی، وہ نیکیاں جو ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ کے خاص عطیہ انسان پر یہ ختم نہیں ہو سکتی. جو سنے لفظ میں لکھا ہو جائے گا لفافہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطیہ انسان کو دیا. ہزاروں نیکی اللہ پاک اس کا نات فرما، کتنے کروڑ نیکی بن جائیں گے. اور پھر تو بندہ تو خطا کار ہے، اللہ تعالیٰ کو مجھے پتا ہے تیری ساری اصلیتوں کا، تو ہے کیا کام کرتا ہے باہر، لیکن تو میرے گھر میں آ گیا تو میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے سب پتا ہے تو کس کنڈیشن کا آدمی ہوتا ہے، کیا تو حرکتیں کرتا ہے، تیرے کیا معمولات ہیں اس میں. لیکن تو آ گیا میرے گھر میں تو اب میں تیرے ساتھ ایک معاملہ اور بھی کرتا ہوں کہ ہر سانس میں تیرے 10 گناہ بھی ختم کرتا چلا جاؤں. کیا اور تو نے وہی کام کر دیا جو سب سے محبوب عمل ہے مجھے. بیٹھ کے تو کہیں مجھے یاد بھی کر لیا، اور یاد کرتے ہوئے تو نے وہ کلمات پڑھ لی الحمدللہ کہ جو مجھے محبوب ترین کلمات ہیں، کہ جو میرے انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے نکلے کلمے، مجھے اتنے پسند آئے ہوئے کلمے کہ میں اس کو اپنے کلام پاک میں بند کیا ہوا ہے.
اور اس کو قرآن بنا دیا ان کلمات کو، تا قیامت تک وہ کلام اللہ بن گئے. کہیں ان کو تو ورد کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے بس پھر تو سودے ختم ہو گئے تیرے میرے، پھر تو پردے اڑ گئے. پھر یاد رکھے ایک بات کہ میں نے تجھے بخش دیا، پرماننٹ بخش دیا تجھے. کیا حدیث سوچے آپ.